تعالیٰ نے اس کے اندر عبرت اور اپنی قدرت کے مظاہر اور جگہ جگہ کس طرح سے وہ انبیاء کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ ثم سے اشارہ ہے اوپر کے واقعے کی طرف، قوم شعیب کے بعد، یعنی مدین والوں کے واقعے کے بعد اشارہ ہے کہ پھر ہم نے بھیجا، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ نشانیاں کتنی تھیں؟ 9 کا تذکرہ ملا ہے قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً ہے، 9 آیات، آگے آ رہی ہے وہ آیت۔ 9 نشانیاں ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، جس سے حضرت موسیٰ کی نبوت پر دلیل پیش کیا جا سکتا ہے صراحتاً کھلی آنکھوں۔ ان میں سے کچھ کو دیکھ کر اللہ نے بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ملعون کہتے ہیں سردار کو، یہاں مراد وزراء، ان کے ہم نشین، تخت نشین، ان کی مجلس میں رہنے والے، مشیر، کام کرنے والے، سب ان کے قریب قریب رہنے والے ہیں۔ فظلموا بها، فظلموا بها کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ترجمہ لفظی اس کا ہے، پس ان لوگوں نے ان آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان آیتوں کا حق تھا کہ اس کو مانتے، لیکن ان آیتوں کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا اور اس پر ظلم کیا، یعنی انکار کر دیا۔ لفظ ظلم اور ظلم اور ظالم اور مظلوم، یہ سب کا ایک ہی مادہ ہے، حق ادا نہ کرنا۔ خلاصہ اس کا ہے حق ادا نہ کرنا، حق تلفی کرنا۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جو ظالم ہے وہ حق دبا لیتا ہے۔ تو آیت کا مضمون ہوگا فظلموا بها، ان فرعون کے درباریوں نے ان کی حق تلفی کی، یعنی نبی اور نبی کے ساتھ معجزات اور آیتیں تقاضا کرتے تھے کہ اس کو مان کر اسلام قبول کر لیا جاتا، ان کو نبی تسلیم کر لیا جاتا، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ہے ترجمہ فظلموا بها کا، ان کی حق تلفی ہوئی، ان کی بات نہیں مانی گئی۔ نتیجہ فانظر، دیکھ لو، فانظر دیکھ لو انجام کیسا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، مفسد جمع مفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، دیکھ لو۔ دریائے نیل میں غرق ہوا نہیں ہوا، یہ ایک ہی آیت میں پوری باتیں کہہ گئے۔ وہ یہ کہ ہم نے تمام رسولوں کے بعد حضرت موسیٰ کو بھیجا، جس کے بعد بھیجا وہ فرعون تھا، اس کے درباری تھے، نشانیاں دے کے بھیجا، انہوں نے انکار کیا، انجام دیکھ لو۔ یہ پوری بات ہو گئی۔ اب یہاں سے تفصیل آئے گی اسی کی، کہتے ہیں اس واقعے کا اجمالاً یہ ذکر آ چکا، اب تفصیلاً آئے گا، کیسے بھیجا، کہاں سے بھیجا، کیا کیا دے کے بھیجا، نشانیاں کیسے پیش کی گئیں، انہوں نے کیسے فیس کیا، کیسے مقابلہ ہوا، کیسے غلبہ ہوا، کیسے یہ انجام کو پہنچے۔ اب یہاں شروع ہوتا ہے کسی بھی واقعے کو اجمالاً بیان کر کے پھر تفصیلاً لانا تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، وہی واقعہ پھر تفصیل سے رہا ہے۔ کہا موسیٰ نے اے فرعون انی، بے شک میں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں رب العالمین کا۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کہا ہوتا اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس میں حکمت رکھا ہے، شاہین بیان کرتے ہیں میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ رب کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا، پال کر درجے کمال تک پہنچانے والا۔ پھر اس کے بعد عالم کی جمع عالمین، جو سارے جہان کو معدوم تھے موجود کیا، نہیں تھے اب ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو آہستہ آہستہ پال کر درجے کمال تک پہنچایا، یعنی تو بھی اسی کائنات کا ایک فرد ہے، تو بھی معدوم تھا اب موجود ہے، اور تیرے واسطے بھی اللہ نے آہستہ آہستہ پال کر بڑھنے کا انتظام کیا ہے۔ لہذا تجھ کو بھی میرا پیغام اس حیثیت سے ماننا چاہیے کہ تجھ کو جس نے پیدا کیا، پالا، پوسا، بڑا کیا، میں اس کا پیغام تیرے پاس لے کے حاضر ہوں۔ یہ تفصیل خود اس میں پوشیدہ ہے۔ انی رسول، میں رسول ہوں، کس کا؟ من رب العالمین، جو سارے جہان کو پالنے والا، پوسنے والا ہے، اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرعون کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ فرعون خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ تم رب العالمین کی بات کرتے ہو، رب اعلیٰ تو میں ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، نازعات میں پڑھیں گے آپ، انا ربکم الاعلیٰ، میں خود رب اعلیٰ ہوں، تم کس رب اعلیٰ کی بات کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، حقیق زیادہ حق ہے، حقیق زیادہ لائق ہے، ان علی اس بات پر، ان لا اقول کہ میں نہ کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے، یعنی اللہ پر میں جو بات کہوں گا وہ حق ہوگی، یہ زیادہ حق ہے، زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پر نہ کچھ کہہ دوں۔ حقیق زیادہ حقیق، زیادہ لائق اور زیادہ بہتر، زیادہ شایان شان یہی ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس میں بینہ لے کر، جیتو میں آیا، جیتو کا صلہ جب بے آتا ہے تو لے کے آیا، تنہا آنے کو جہاں جیو کافی ہے، جیتو میں آیا، لیکن جیتو بالکتاب، کتاب لایا، جیتو بالبینہ، دلائل لایا، قد جئتکم ببینہ، میں تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہوں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، بس میرے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو۔ یہاں رک کر آپ سے یاد کر دوں، مصر میں فرعونیوں کا غلبہ تھا، اس کی قوم کو قبطی کہتے تھے، قبطی خاندان جس کا ڈومینیشن تھا فرعونی، انہیں قبطی کہتے تھے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی خاندان حکومت کرتا ہے، کہتے ہیں یہ نہرو خاندان ہے، یہ ریڈی خاندان ہے، ایسے کہتے ہیں وہ یمن میں ملک ہمیہ کا خاندان ہے، یہ ملک سبا کا خاندان ہے، ایسے مختلف علاقے میں لوگوں کا غلبہ رہا ہے۔ تو فرعون مصر کا حاکم، ایک فرعون نہیں، 8واں نمبر ہے اس کا، ہر وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، یہ سب کے سب قبطی ہوا کرتے تھے۔ یہ فرعون میں سے ایک فرعون تھا، کئی فرعون آئے گئے، یہ 8واں نمبر ہے اس کا۔ یہ فرعون کے ماننے والوں کو قبطی کہا جاتا تھا۔ اس کے چہرے کا اور اس کے سر کا جو بھاری حصہ ہے آج بھی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ مصر کے عجائب خانے میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں، اس کا منڈا بھی میں نے دیکھا ہے، یہاں ایک سعید صاحب تھے آرکیٹیکٹ، انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے 3 گھنٹے کی کیسٹ، اس میں اس کے سر کو پیش کیا باقاعدہ، ایسا عبرت کے لیے رکھا اللہ نے اس کو۔ اس کی روح تو چلی گئی، جہنم کا حصہ میں پہنچ چکی، لیکن جسم کو اللہ نے کہا ہم اس کو دکھائیں گے لوگوں کو عبرت کے واسطے۔ یہ آیت بھی انشاءاللہ سورہ یونس میں آ رہی ہے، جسم کو ہم رکھیں گے تیرے واسطے، لوگ دیکھیں یہ ہے خدا کا لانے والا۔ تو جسم کو روک لیا تھا اللہ نے، بہت بڑا اثر لکھا ہے شارحین نے، یہ اپنے روب کے لیے چہرے پر داڑھی بہت خوبصورت رکھتا تھا، اس کو سونے چاندی زیورات سے مزین کرتا تھا، اس کے کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کے کنگن بڑے مشہور تھے، اس زمانے میں پہننا معلوم نہیں تھا، کسرا کا کنگن، قیصر کا کنگن تو مشہور تھا، نبی کی وصیت تھی، سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے، تو کنگن پہننا تو بہت بڑی چیز ہے۔ سراقہ منہ کھول کے ہکا بکا ہوا، 100 اونٹ کے پیچھے دوڑ کے آیا تھا نبی کو پکڑنے کے لیے،
نبی کی آواز آتی ہے تیرا حال کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھ میں جو کنگن آئیں گے سراقہ کے. حضرت عمر نے وہ کنگن دے دیا اور اس نے پہنا کہا دیکھ نبی نے سچ کہا تھا. تو ٹھوکروں میں آئے, تاج آئے, کنگن آئے, یہ دنیا کی چیزیں ٹھوکروں میں آئیں گی. کل ہی گزری حدیث ترمذی پڑھ رہا تھا, ترمذی میں روایت آئی ایک زمانہ آئے گا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کے باہر پھینکے گی, سونے کے چاندی کے ڈھیر لگا دے گی. چور گزرتے ہوئے آئے گا کہے گا ہائے ہائے, اسی سونے چاندی کی خاطر میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے. ایک عورت زانیہ آئے گی کہے گی اسی سونے کی خاطر میری عزت لوٹی گئی تھی, میں نے بیچ دیا تھا اس کی عوض میں. مختلف لوگ آئیں گے اور ہائے ہائے کریں گے. اس کے بعد نبی نے آیت پیش کی, یہ پوری آیت پڑھتے پڑھتے آخر میں پہنچے اسقال پہ. جب آئے کہا یہ اسقال کون ہے؟ یہ تو کوئی نہیں پوچھے گا, سب پڑے رہیں گے اسی. سونا چاندی زمین کے خزانے, ایک دن ایسا آئے گا کوئی لینے والا نہیں ملے گا. یہ لکھ لیا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے آ چکا ہے, ایسا ہو کے رہے گا. تو کسرا کے کنگن یا اس زمانے کے اندر تعیشات, یہ سب چیزیں معلوم نہیں تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی قرآن نے کیا کیا پیش کر دیا ہے. اگر یہ نبی برحق ہیں تو ان کے ہاتھ میں کنگن کیوں نہیں ہے؟ اور ان کے پاس فرشتے آتے بولتے کہ ان کے پاس خزانے ہیں, باغات ہیں. سورہ فرقان پارہ 19 میں کفار قریش نے نبی پہ اعتراض کیا. اگر یہ واقعتا نبی ہیں تو کنگن کیوں نہیں ہاتھوں میں, سونے کی بالیاں کیوں نہیں؟ لولا انزل الیہ کنز او جاء معه ملک, ان کے ساتھ خزانے ہوتے, باغات ہوتے. تو معلوم کہنے کا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ فیشن تھا, جیسے ہمارے پاس آج بہت سا فیشن نکل چکا ہے نیا نیا. بڑے لوگوں کے واسطے کانوں میں بالیاں ہوتی تھیں اور ہاتھوں میں کنگن ہوا کرتے تھے, ان کی علامت ہی شان و شوکت کا اظہار ہوا کرتا تھا. تو یہاں اسی کا ذکر کیا گیا. تو فرعون کا یہ مقام تھا, یہ گفتگو تھی. فرعون سے کہا گیا کہ تم میرے ساتھ جو بنی اسرائیل ان کو بھیج دو. یہ کون ہے بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے تھے اس قوم کا نام تھا بنی اسرائیل. بنی مانے بیٹے, اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف ہیں جو مصر میں آئے تھے, بلکہ لائے گئے تھے, غلام بنا کر بیچے گئے تھے. اللہ کی مرضی کی وہ تخت نشین بن گئے. ان کا اصولی بحث, ان کا پورا قصہ انشاءاللہ 12-13 میں آ رہا ہے, تب تک انتظار کریں آپ. تو حضرت یوسف کے ذریعے سے پوری قوم ملک مصر میں آ گئی تھی, بادشاہ کے قریب تھی, شاہی محل سے قریب تھی, کیونکہ وزیر خزانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام. یہ یہاں کی آباد ہو گئی. ان کی پوری اولاد کا نام تھا بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل غلام بنا لیے گئے فرعونیوں کی طرف سے, قبطیوں کی طرف سے. قبطیوں کو چھڑا لینا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تم ان کو چھوڑ دو خالی, بس تم سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں ڈاکوؤں سے اور غاصبوں سے ہمارے گھر سے چلے جاؤ, بس جو ہو گیا ہو گیا, جو لوٹ لیے, جو برباد ہوا, تم چلے جاؤ یہاں سے. مگر یہ غاصب ڈاکو جانے کو تیار نہیں. ایسے ہی ملک مصر میں قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, چھوڑ نہیں دیتے. اور ظلم کیا کر رکھا تھا, جتنے بچے پیدا ہوں گے قتل, جتنی بچیاں پیدا ہوں گی ان کو زندہ, تاکہ ہمارے گھروں میں برتن دھونے والے کام سے لیے جائیں, جھاڑو کے کام, پوچھے کے کام, صفائی کے کام, خدمت گاری گزاری, سب سے کام لیا جائے. ایک تو ان کے مرد نہیں رہیں گے, صرف عورتیں رہیں گی, تو یہ ذلیل رہیں گے, دبے رہیں گے, کچھ رہیں گے, کمتر رہیں گے. ہم کس طرح چاہیں گے ان کا استعمال کر لیں گے. پوری بنی اسرائیل غلام اور پورے قبطی ان پر ظلم کر رہے ہیں. اس حال میں پہلا میسج کیا تھا, یہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑو, ہمارے حوالے کرو, ان کو آزاد کرو. یہ پیغام لے کے پہنچتے ہیں, فارسل معیا بنی اسرائیل, بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. تو بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے, پوری قوم کو چھڑانے کی بات کر رہا ہے بحکم خدا. یہ ہے پیغام. یہ پیغام اچھی طرح سوچ لو, ایک فرد واحد پوری قوم کو غلامی سے آزاد کرنے کی استدعا کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, جو قوم کا نمائندہ ہو اسے پوری قوم کی فکر کرنا چاہیے, پوری قوم کو غلامی سے بچانا چاہیے, پوری قوم کو چاہیے کہ اس کا مقام دلایا جا سکے. اس کو اگر کچلی ہوئی ہے, پسی ہوئی ہے, تو اس کو اوپر لانا یہ فرض بنتا ہے ہمارے قائد کا. کہا چھوڑ دو, ان کو آزاد کر دو. قال ان كنت جئت بآية, فرعون نے کہا ان كنت جئت بآية, اگر تو واقعی لایا ہے معجزہ, جیتا بآية نشانی لے کر آیا ہے, فاتی بها, لاؤ اس کو, پیش کرو. کدھر ہے؟ ان كنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ایک سچے ہو نشانی پیش کر دو. پہلے ریہرسل ہو چکا تھا کوہ طور پہ, لاٹھی کو ڈالنے کا, لاٹھی کو پکڑنے کا, لاٹھی کو چھوڑنے کی حالت, لاٹھی کو پکڑنے کی حالت, سب ریہرسل ہو چکا تھا. وہ کیا تھا, یہ پوری بات سورہ نمل میں انشاءاللہ آئے گی. خلاصہ اس کا یہ ہے, حضرت موسیٰ آگ لینے گئے, حضرت صفرا کو چھوڑ کر. آپ کی حاجت تھی, راستے کی حاجت تھی, سردی کا موسم تھا, آگ مل جائے گی. وہاں پہنچ کر دیکھا تو آگ نہیں ہے, روشنی ہے. ایک درخت کے اوپر اللہ کی طرف سے انوار و برکات ہے. آواز آئی, قریب آؤ, تم کو ہم نے منتخب کیا ہے اپنے کلام کے لیے. اس گفتگو میں سے ایک حصہ یہ بھی تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. انہوں نے کہا تو لاٹھی ہے, اس پر میں ٹیکا لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں ہکالتا ہوں, اس سے میرے سے کام نکلتے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب تھا لاٹھی ہے, لیکن آپ نے آگے کلام لمبا کر دیا. کہا اللہ سے بار بار بولنے کا موقع تھوڑی ملتا ہے, اس لیے لمبی گفتگو کر دیا. میری لاٹھی ہے, ٹیکا لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں ہانکتا ہوں, جتنا نکلتا ہے سانس میں بول دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, وہی لاٹھی ذرا ڈال دو. نہیں لاٹھی, اللہ نے وہی لاٹھی جو ہاتھ میں, جو روزانہ سب روز ہاتھ میں تھی, بلکہ ہاتھ میں رہتے رہتے گھس گئی تھی. اتنا مائل ہو چکے تھے اس کی طرف کہ ہاتھ میں اس کے نشانات تھے اور اس میں ہاتھ کے نشانات تھے. چھوڑ دو. چھوڑتے ہی حضرت موسیٰ کو خوف پیدا ہوا, پلٹ گئے. اللہ نے کہا اقبل ولا تخف, آگے آؤ, ڈرتے کیا ہو, تمہاری لاٹھی ہے وہ, انک من الآمنین, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اٹھاؤ, اٹھایا تو پھر لاٹھی, کہا ڈالو, پھر سانپ. ایک بار دو بار ایسا ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ لاٹھی ایسا ہوتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں. جب اللہ چاہتے ہیں تو یہی لاٹھی ایسا ہوتی ہے کہ لوگ ڈر جائیں, اور وہی لاٹھی جب ہاتھ میں آتی ہے تو لگی رہتی ہے. ایک شے واحد, لیکن دو حالت میں, دو شیپ میں نظر آتی ہے. اللہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ یقین کے ساتھ ایک معجزہ ہو گیا. دوسرا فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو ذرا گریبان میں ڈالو. گریبان میں ہاتھ ڈالا, اب کہاں نکالو, اپنا ہی ہاتھ ہے, اپنا ہی گریبان ہے. روزانہ جہاں ڈالتے تھے نکالتے تھے مگر کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن آج اللہ نے کہا ہے اب ہاتھ کو ڈال کر نکالتے ہیں. اخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری, بغیر کسی برائی کے چمکدار ہو گیا آپ کا ہاتھ, اس میں کوئی عیب نہیں آیا, روشن چمک رہا ہے, اس کی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں, چمکدار. یہ پوری بات انشاءاللہ سورہ قصص پارہ 20 میں آئے گی, سورہ نمل پارہ 19 میں آئے گی, وہاں تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ. ان دو نشانیوں کو لے کر یہاں پہنچے ہیں. جب کہا فرعون نے پیش کرو, اگر لائے ہو دلائل تو پیش کرو.
فوراً وہی لاٹھی کو آپ ڈال دیتے ہیں. فالقا عصاہ، بس ڈال دیا اپنی لاٹھی کو. فاذا ہی، بس اچانک وہ ثعبان مبین، ثعبان اژدہا، اور مبین کے معنی بالکل صاف ظاہر. ثعبان اژدہا، اژدہا یہ سانپ کی ایک قسم ہے. جس طرح عربی میں کہیں پر لفظ قرآن کریم میں ثعبان آیا ہے اژدہا کے معنی میں، کہیں آیا ہے کانہا جانن. یہ جانن کیا ہے؟ سفید چاندی کی چھڑی کی طرح سانپ ہوتا ہے، اس کو جان کہتے ہیں. کہیں کہا ثعبان، کہیں کہا حیۃ تسعی، دوڑتا ہوا سانپ. ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں لیکن حالتیں الگ الگ ہیں. ڈالتے ہی چھڑی دکھی پتلی سفید، اس کے بعد دوڑتا ہوا سانپ دکھا، اس کے بعد شباب آیا تو اژدہا دکھا. ایک ہی چیز کی تین کیفیتیں ہو گئی. بلکہ اور تلاش کرو تو شاید اور بھی کچھ نکلیں گی. قرآن کریم تو سمندر ہے، ہر آدمی اپنی عمریں لگانے کے بعد بھی کہے گا ابھی تو ہم داخل ہوئے ہیں سمندر میں. غواصی کر کے ہم ختم نہیں کر سکتے. اس کتاب اللہ کی خصوصیات میں لکھا ہے علماء کے استعمال کرنے سے پرانے نہیں ہونے والی ہے. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک بندے کے ہاتھ میں ہے. اس سے آدمی اکتاتا نہیں ہے، طبیعت سیر نہیں ہوتی ہے، تشنگی باقی رہتی ہے. جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں زکات میں، تھکے کبھی آج تک؟ کتنی بار پڑھا سورہ فاتحہ؟ اور حق تو یہ ہے کہ آپ نے بغیر سمجھے پڑھا تبھی حالت ہے. بخدا اگر سمجھ کے پڑھتے تو اور لذت آتی اس میں. تو قرآن کریم کے اندر لذت رکھا اللہ نے. تو کہیں کہا اژدہا ہے، کہیں کہا جان ہے، کہیں کہا حیۃ تسعی ہے تو وہی لاٹھی. سب کو نہیں معلوم تھا مگر موسیٰ کو معلوم تھا یہ لاٹھی میری ہے. یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اس آیت میں اشارہ ہے، واقعہ گزر چکا ہے. جب اللہ نے کہا جاؤ یہ لے کے پہنچو وہاں، فرعون نے سرکشی کی ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میری زبان چلتی نہیں ہے، میرا سینہ گھٹا جا رہا ہے. میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو لگاؤ کام پہ، ان کو ذرا اچھا بولنا آتا ہے. قرآن کے الفاظ سناؤ. کہتے ہیں هو افصح منی لسانا، هو افصح منی لسانا، زبان کے اعتبار سے وہ مجھ سے افصح فصیح اللسان ہے، اچھا بولتے ہیں. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. میرا سینہ کھول دو، میرے معاملے کو آسان کر دو، گرہوں زبان سے گرہوں کو نکال دو، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. میرا سینہ تو گھٹا جا رہا ہے، زبان چلتی نہیں ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ جب مصر سے نکلے تھے تو آپ کے نام سے ایک قتل کے سلسلے میں وارنٹ جاری ہوا تھا گرفتاری کا. اللہ فرماتے ہیں سورہ قصص میں راتوں رات چلے موسیٰ، راتوں رات چلے. اس سے پہلے کہ صبح ہوتی آپ نے ملک مصر کے حدود کو چھوڑ دیا اور مدین میں داخل ہو گئے تھے. حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی بھی ان کی بچیوں کے ساتھ جا کر، تو انہوں نے کہا اب تم کو نجات ہے، نجوت من القوم الظالمین، اب خطرہ نہیں ہے تمہیں، آ گئے حدود سے باہر. تو وہ تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ سوال کیا جائے میں جاؤں گا پیغام لینے، وہاں جا شروع ہو جائے. لیکن اللہ کا قبضہ ہے زمین کے ہر حصے پر اور دماغ کے ہر رگو ریشے پر. فرعون کو اس کے بولنے کا موقع نہیں دیا، فرعون کی زبان سے اس کا موقع نہیں دیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ تنہا نہیں ہے دربار میں. اللہ نے ان کی دعا قبول کیا، ان کے بھائی ہارون کو ساتھ لگایا کہا تم دونوں جاؤ. اذهبا الى فرعون انه طغى، اذهبا تسنیہ کا صیغہ، تم دونوں جاؤ. سورہ طہ نے کہا سؤلک یا موسیٰ، آپ کی دعا قبول ہو گئی، ساتھ لے کے جاؤ. واحد نبی حضرت ہارون ہیں جو حضرت موسیٰ کی دعا پر نبوت کے لیے منتخب کیے گئے. واحد نبی، ہر ایک کی نبوت اللہ کی طرف سے وہابی تھی، کسبی نہیں تھی. جو واحد نبی حضرت ہارون ہیں جو حضرت موسیٰ کی دعا پر منتخب کیے گئے، ساتھ چلے. اب دونوں یہاں پہنچتے ہیں. آپ سوچ کر دیکھو بھرے دربار میں کتنے ہوں گے. بھرے دربار میں صرف دو آدمی ہیں، صرف دو آدمی، ساتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک ہاتھ کی لکڑی کے. کوئی سہارا نہیں ہے. زمین پر قبضہ اس وقت بھی فرعون کا تھا. ہم نشین پورے ان کے مخالف تھے. ان کا خاندان قبطی تھا، عصبیت خاندانی تھی، رقابت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی. ان تمام کے باوجود جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے. یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جادوگروں کا مقابلہ تو بات کی چیز ہے، لاٹھی کا معجزہ بات کی چیز ہے. ان دونوں کا بھرے محفل میں آنا اور لوگوں کا ڈر جانا یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ. لاٹھی کو پیش کرنے کا حکم دیا. فالقا عصا، لاٹھی ڈال دیا. فاذا هي ثعبان مبین، وہ لاٹھی کیا تھی؟ اژدہا بن گئی، کھلا ہوا اژدہا. ونزع يده، اور اپنے ہاتھ کو کھینچا. کہاں سے؟ گریبان میں ڈال کے، وہی مشق ہو چکی تھی پہلے. فاذا هي، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ بیضاء، چمک رہا ہے، روشن. کس کے لیے؟ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. یہ نہیں معلوم کہ خود حضرت موسیٰ کے لیے بھی وہ چمک رہا تھا یا صرف لوگوں کی آنکھوں میں چمک رہا تھا، کیونکہ یہاں لفظ ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے ہی چمک رہا تھا. دیکھنے والوں کی آنکھوں میں چمک رہا ہے، روشن ہے. اب سوچو صحیح، ایک ہاتھ ہے جس میں روشنی بڑھ گئی ہے چاند کی طرح، سورج کی طرح، اس کی شعاعیں تیز آ گئی. ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہم اور آپ کیا سمجھتے؟ یہی کہتے نا یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ہاتھ چمک رہا ہے، لاٹھی بھی ڈال دیا، سانپ بن گئی، ہو نہ ہو جادوگر ہے. اور کیا بول سکتے تھے؟ اور ساری قوم کی آنکھیں ان دو چیزوں کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتی ہیں جو یہاں فرعون نے کہا تھا. قال الملأ من فرعون قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، ان هذا، بے شک یہ، لساحر، جادوگر ہے، علیم، جاننے والا، ماہر. ساحر جادوگر، اس میں لام ہے، البتہ ضرور جادوگر ہے. علیم صفت ہے، با ماہر جادوگر ہے. یہ اتنا ماہر کہ لکڑی ڈال دیا تو سانپ ہو گئی، ہاتھ نکالا تو چمک روشن ہو گیا. یہ علامت ہے جادوگر کی قوت کی. اور مقصد کیا ہے؟ اس کا اظہار کیوں ہوا؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری زمین سے، تم کو بے دخل کر دے ملک مصر سے، یہاں پر قبضہ کر کے حاکم بن جائے اور تم کو محکوم بنائے. فماذا تأمرون، تم مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ ہو سکتا ہے یہاں جیم کے ساتھ وقت ہے، چل جاؤ. فماذا تأمرون، یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کا قول ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہمنشینوں کا قول ہو کہ تم آخر کیا کرنا چاہتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، ہم کیا کریں ایسے موقع پر، ہمیں کیا کرنا چاہیے. وزراء ہمنشینوں نے مل کر جواب دیا، ارجح، قالوا ارجح، ان کو ذرا ڈھیل دو، ان کو ذرا مہلت دو، ان کو ذرا ٹائم مقرر کرو. واخاہ، اور ان کے بھائی ہارون کو، دیکھو آیا ذکر یہاں بھی اسی بات یہاں ذکر آیا، ارجح واخاہ، ان کو بھی مہلت دو، ان کے بھائی کو ہارون کو مہلت دو. وارسل فی المدائن، مدینہ کی جمع مدائن ہے شہروں، کہلا بھیجو شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والوں کو بھیج دو. کیا جمع کریں گے؟ غلہ جمع کریں گے، نوٹ جمع کریں گے؟ نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، ان دونوں جادوگروں کی توڑ میں ان سے ماہر جادوگروں کو جمع کرو. یہ ہے جمع کرنے کے واسطے. ارسل، کہلا بھیجا، فی المدائن حاشرین، تمام شہروں میں جمع کرنے کے واسطے. یاتوک بکل سحار علیم، یاتوک بکل ساحر علیم،
یہاں فرمایا آئیں گے تمہارے پاس ہر جادوگر جو ماہر ہیں. یہاں ساحر کا لفظ آیا ہے. اسی مقام پر سورہ شعراء میں سحار آیا ہے. بہت بڑے بڑے جادوگر تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے, تم تو بادشاہ ہو, انعام دے سکتے ہو, کیا کمی ہے, آؤ. چنانچہ حکم پھیل گیا, سارے عالم کے لوگوں میں چرچا ہو گیا. وجاء السحرۃ فرعون, آ گئے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا, کہنے لگے, ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہے اگر ہم ہو جائیں غالب ہونے والے. یہ طے ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کیا طے کرتے, وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے, اللہ سے اجر ملنا ہے. لیکن فرعون کی طرف سے جادوگر پوچھتے ہیں, اگر ہم غالب آ گئے ہمیں کیا ملے گا, کچھ اجر ہے, اجرت ہے, محنتانہ ہے. کیونکہ جو دنیا کی خاطر کام کرتا ہے وہ دنیا کی اجرت پہلے طے کر لیتا ہے. کچھ ہے ہمارے واسطے محنتانہ یا نہیں ہے. اب فرعون ایسے موقف میں تھا نہیں تو بول سکتا نہیں تھا. اگر مقرر کرتا کہ ہاں 100 ہے, 2000 ہے, 1 لاکھ ہے, تو کہتے تو بہت کم ہے, تمہاری حیثیت دیکھو, کام کتنا بڑا ہے, تمہاری سلطنت داؤں پہ لگ جائے گی. ہم ہار گئے تو پوری قوم ان پر ایمان لے آئے گی, تمہاری سلطنت داؤں پہ لگ جائے گی. تو کیا ہوشیار ہے, محنتانہ مقرر نہیں کرتا ہے. کیا کہتا ہے, قال نعم وانکم لمن المقربین, کہا ہاں ملے گا, اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے. مقربین کے معنی ہمارے قریبی لوگوں میں, ہمارے خاندان والوں میں, ہمارے وزراء میں, تخت نشینوں میں, ہم نشینوں میں شمار ہوگا تمہارا. کیوں, ہمارے خاص ہو جاؤ گے. اور جب کوئی مقرب ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے کچھ طے ہوتا جو ہمارا اس کا مشترکہ کھاتا چلتا بھی ہے. تو لمن المقربین, بات طے ہو گئی کہ تم مقرب بن جاؤ گے. اب جادوگر حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا واما ان نکون نحن الملقین, کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو اور یا تو ہم ہیں ڈالنے والے. تم ڈالو یا ہم ڈالیں. اصول یہ ہے, مناظرے کا اصول بھی یہی ہے کہ جس کو دبانا ہے اور جس پر غلبہ لینا ہے اس کو اظہار کا پہلا موقع دیا جاتا ہے. تم پہل کرو, تاکہ جتنی قوت سے یہ پہل کریں گے اسی قوت سے اس کو دبایا جا سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ تم جادو کا مظاہرہ کرو, نہیں, یہ کہا القو, تم ہی ڈالو پہلے. قال القو, تم ہی ڈالو پہلے. اسے اشکال نہ کیا جائے کہ حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو جادو کے مظاہرے کا حکم دیا, نہیں, دو میں سے ایک کو بہرحال پہل کرنا تھا. اور طریقہ یہ ہے کہ پہل کرنے والا مدافعات کرتا رہ جاتا ہے اور بعد والا غلبہ پا لیتا ہے. چنانچہ ہمارے پاس اصول ہے مناظرے کا. باطل فرقوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, بولو کیا بولتے ہو. باطل فرقے بولتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. اب اہل حق ان تمام دعووں کو رد کر کے صحیح دعویٰ پیش کرتے اور ان تمام کے دلائل کو کاٹتے 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 بولتے ختم تمہارے دلائل, اب ہمارے لیے دیکھو یہ دلائل, مزید غلبہ ملتا ہے. اس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے مناظرے کا. چنانچہ ایسا ہوا. فلما القوا, جب ان جادوگروں نے ڈالا تو کیا کیا, سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. سحروا, سحر کیا انہوں نے, اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر. یہاں غور سے دیکھنا ہے آپ, جادو کہاں کیا انہوں نے, لوگوں کی آنکھوں پر. جادو کی 3 قسمیں لکھا ہے. جادوگروں سے پوچھنا کتنی قسمیں ہیں, مگر جادو کو سیکھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ میں سے جادو کا سیکھنا رکھا گیا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جادو سے صرف آنکھوں پر اس کی بندش ہو جاتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ایک ہے, نظر دوسری آتی ہے. جیسے یہ رسیاں ہیں, لاٹیاں ہیں, مگر سانپ دکھائی دیں گی. اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ لاٹیاں ہی ہیں, مگر دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئیں گی. یہ ہے سحروا اعین الناس کا ترجمہ, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے. اگر البتہ یہ بھی کہا جائے کہ کسی بھی ماہیت کو جادو سے بدل دیا گیا, یعنی حقیقت میں وہ رسیاں حقیقت میں سانپ بن گئی, یا حقیقت میں ایک آدمی ہے لکڑی بن گیا, تو کہتے ہیں اگر ایسا کوئی جادو سے کر سکتا ہے, کر رہا ہے, تو بھی کوئی آیت اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے. جادو سے ماہیت حقیقت بدل سکتی ہے, امکان اس کا بھی ہے. لیکن پہلے بارے میں آیت آ چکی ہے, جب تک اللہ نہ چاہیں جادو کے ذریعے سے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. آیت کے الفاظ نوٹ کر کے ذہن رکھو. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. یہ قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا, بابل کے کنویں کا, 2 فرشتوں کے قید کیے جانے کا. اسی رکوع میں یہ بحث آئی ہے کہ وہ کسی کو بھی سکھاتے جادو تو بول دیتے ہم فتنہ ہے دیکھ لو, ہم آزمائش کے واسطے آئے ہیں دیکھ لو. لیکن لوگ بولتے سکھاؤ تو صحیح, سکھاؤ تو صحیح, اس سے کچھ کام بنے گا. جیسے ہمارے پاس لوگ ڈراتے ہیں سیکھیں گے یہ ہو جائے گا, وہ اچھا ٹھیک ہے سکھاؤ تو صحیح, اس سے دنیا بنے گی, اس سے کمائیں گے, لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, لوگوں کو تکلیف دیں گے. دنیا کے لوگ خواہش مند ہوتے آگے سیکھتے. جادو سیکھنا ہمارے پاس گناہ کبیرہ ہے, جادو سے کسی کو ضرر پہنچانا گناہ کبیرہ ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے, میاں بیوی میں تفریق کر دیتے. میاں آئے تو پیسہ توڑ لیا, بیوی آئی تو پیسہ توڑ لیا. یفرقون به بین المرء وزوجه, تفریق کر دیتے دونوں میں, ان سے بھی پیسہ ان سے بھی پیسہ. لیکن اللہ کہتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں, بذات خود اس میں کچھ نہیں ہے. یہ تو اقسام ہوئے. ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا, حقیقت میں وہ حدیث کا منکر ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کا وجود ہی نہیں, جادو ہے ہی نہیں. جتنی آیتیں پیش کی جاتی ہیں جادو کی, ان سب کو بولتا ہوں متشابہات میں سے, ڈال دو کچرے میں, متشابہات میں سے, ختم, ایک ہی جواب. جادو کو سرے سے مانتے نہیں وہ لوگ. نبی پر جادو کیا گیا وہ حدیثوں میں نہیں مانتے, گروہوں میں گانٹھ میں پھونکا مارا گیا نہیں مانتے. اور جن آیتوں میں ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ تم لوگ نہیں اتباع کرتے ہو مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کا اثر ہے, تو کہتے تھے ایسا کہنے والے کو قرآن ظالم کہتا ہے. وقال الظالمون, ظالم کہیں گے ایسا کہ نبی پر جادو ہوا تھا. حالانکہ وہاں مطلب یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی نبوت کا دعویٰ جادو کی وجہ سے ہے, حقیقت میں آپ نبی نہیں ہیں, یہ لوگ ظالم ہیں. حقیقت میں آپ نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کی نبوت کا دعویٰ جادو کے اثر سے ہے, ایسا کہنے والے ظالم ہیں, یوں کہا ہے اللہ نے. لیکن لوگ کس طرح ہیرا پھیری کرتے ہیں, ملاوٹ کر دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جادو ہے, اس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں خاص طور سے. ایک میں صرف آنکھوں پر نظر بندی ہوتی ہے مسمرزم کی شکل میں, اور ایک میں حقیقت بھی بدل جاتی ہے. لیکن سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, اور نہ چاہے تو نہیں ہونے والا ہے. جادو کے توڑ کے لیے 2 آیتیں یاد کر لو. ایک فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتى, سورہ طه پارہ 16. جادو کہیں بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. ولا یفلح, کامیاب نہیں ہو سکتا, فلاح نہیں پا سکتا. الساحر جادوگر حیث اتى, چاہے جہاں پیش کرے. یہ آیت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوا. دوسری آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا, یہ لوگ ایک داؤں کرتے ہیں اور ہم بھی ایک داؤں کرتے ہیں. آپ پڑھیے ان کا داؤں باطل ہوگا. قرآن کریم پر کوئی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہوا، سورہ ناس سورہ فلق نازل ہوئی، 12 آیتوں میں 12 گرہیں توڑنے کا حکم دیا، ایک ایک آیت پڑھتے گئے گرہیں کھلتی گئیں، نفاثات فی العقد پہ پورے بندھن کھل گئے، ایسا معلوم ہوتا کہ آپ بالکل آزاد ہیں. تو قرآن کریم کے نزول سے پہلے تک اثر تھا، قرآن کریم کے نزول کے بعد کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے. جادو کا اثر بالعموم ان پہ ہوتا ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، شیاطین کو خوش کرتے ہیں. اگر کوئی پاک صاف رہ کر حلال غذا کھائے اور زبان سے سچے بول بولتا رہے، انشاءاللہ قرآن کریم کا ورد کرتا رہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. قرآن کریم سے بڑا کلام دوسرا ہوتا نہیں، کوئی کلام سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو آپ یعنی نظروں پر ایسی چیز کر دیا کہ تاکہ لوگ ڈر جائیں. وجاؤ بسحر عظیم، اور لائے وہ لوگ بہت بڑا جادو. سحرن کی صفت ہے عظیم، عظیم کے معنی بڑا. جس چیز کی صفت اللہ خود بیان کر دے کہ وہ عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا. جاؤ بسحر عظیم، بڑا جادو لائے. یہ آیت نمبر 116 ہے، یہاں سے جادو کے وجود کا ثبوت ملتا ہے. بہت بڑا جادو لے کے وہ لوگ آئے. واوحینا الی موسی ان القی عصاک، اور ہم نے حکم بھیجا موسی کی طرف یہ کہ تم ڈال دو اپنی لاٹھی کو. فاذا ہی تلقف، بس لاٹھی وہ جیسے ہی زمین پہ پہنچی لگی نگلنے. تلقف، تلقف کے معنی اژدہا بن کر نگلنے لگی. ما یافکون، جو انہوں نے جھوٹ گھڑ کے ڈالا تھا سب کے سب نگلنے لگی. میدان پورا خالی. کتنے تھے وہ میدان میں پتہ ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے 900 سے لے کر 3 لاکھ تک جادوگر تھے. ان کے درمیان بہت سی روایتیں ہیں. اتنے جادوگر تھے، اگر ایک ایک لاٹھی ہوگی تو کتنی رہی ہوگی میدان میں. لیکن یہ اللہ کا پیغمبر لاٹھی کو جب ڈالتا ہے اور یہ اژدہا بن جاتا ہے اور اپنے منہ کو کھول کے جب دوڑتا ہے میدان میں تو پوری رسیاں غائب، کوئی رسی نظر نہیں آئی. جتنے جادوگر تھے انہوں نے کہا کون سی جادو کی قسم ہے آخر. جادو کا ہم نے تو مظاہرہ کیا تھا، لیکن اتنے تو جادو کو صفایا کر دیا. پورا میدان خالی ہے، اب بھی کوئی آؤ. جیسے کوئی پہلوان میدان پہ غلبہ پانے کے بعد ٹہلتا ہے کوئی اور آنے والا، آ جاؤ. ہے نہیں کوئی میدان میں، پورا میدان خالی. یہ سامان ٹہل رہا ہے، کوئی دکھائی نہیں دیا. اس حالت کو دیکھ کر پورا حق کا غلبہ ہو گیا. فوقع الحق، حق واقع ہو گیا. وبطل، اور باطل ہو گیا ما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، سب کے سب وہاں مغلوب ہو گئے حضرت موسیٰ کے لیے. فغلبوا، سب کے سب مغلوب ہو گئے. هنالك، اس موقع پر. وانقلبوا صاغرين، اور پلٹے ذلیل و خوار ہو کر سب کے سب ہار گئے، شکست ہو گئے. یہ ہار کو دیکھ کر، شکست کو دیکھ کر ان کے دل میں عظمت آئی حضرت موسیٰ کی. حضرت موسیٰ کی جب اتنی عظمت آ گئی تو جس نے ان کو یہ قوت دی تھی اس کی عظمت دل میں آنا فطری تھی. تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين، اللہ اکبر. اس میں عربی میں اگر کسی کو سمجھ بوجھ ہے تو غور سے دیکھے، یہ نہیں کہا ہے جادوگر سجدے میں گر پڑے، نہیں. کیا کہا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، القیہ مانے ڈالے گئے جادوگر. یعنی اللہ کی طرف سے ایسی ان کے قلب پر ہیبت طاری ہوئی کہ گویا پھینکے گئے. ساجدین، سجدے کی حالت میں پھینک دیے گئے. جس طرح لاٹھی ڈالی گئی تھی ویسے جادوگر بھی اب ڈالے گئے سجدے کی حالت میں، سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر. اب رب فرعون کہاں ہے؟ فرعون کا ذکر بھول گئے، رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے. اب اس کے بعد شبہ ہوا کہ شاید فرعون خوش ہو جائے کہ ابھی تک میرے ہی گیت گا رہے ہیں، تو وضاحت کر دیا یعنی رب موسیٰ و ہارون. اللہ اکبر. وضاحت دیکھو قرآن کریم میں غور سے دیکھو، جہاں جہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے جڑے کر دیا اللہ نے، جڑے کر دیا ایک چیز کی. اگر صرف کہہ دیتے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، تو لوگ کہتے اس سے مراد ان کا رب تو فرعون تھا، وہی تھا رب العالمین، اسی پر ایمان شاید پھر لائے، اسی کا اظہار کیے. اللہ نے کہا نہیں، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. یہ حالت دیکھ کر الٹا ہو گیا نقشہ. یہ جادوگر کیوں لائے گئے تھے کہ موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کریں، فرعون کا موقف مضبوط کریں، مگر یہ تو پورا الٹا ہو گیا. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، اپنا ہی شکار تھا، اپنے اوپر پڑ گیا. جادوگروں کی حالت دیکھ کر پوری قوم کے سامنے موسیٰ کا غلبہ دکھائی دیا، لگتا تھا سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، فرعون تنہا رہ جائے گا. اس حالت میں کیا کیا فرعون نے؟ دھمکی شروع کیا. اور شاید آپ کو یاد ہو اسی موقع پر فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، جن کی جنت دکھا دی گئی دنیا سے. آپ بھی دیکھیں ان کی جنت کہاں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. سورۃ تحریم 12:28 آخری آیت دیکھ لینا. سورۃ تحریم 12:28 آخری آیت دیکھ لینا. یہ واحد خاتون ہے دنیا میں جن کی روح نکلی تو نکلتے ہوئے اپنے محل میں گئی. کیوں؟ بڑی مشقت جھیلا اس خاتون نے. ایک تو فرعون جیسا شوہر تھا پھر بھی جنتی ہے یہ، تو کتنا محنت کیا ہوگا سوچو. ان کا شوہر فرعون جیسا تھا پھر بھی جنتی ہے یہ، تو کتنا مشقت جھیلے ہوں گی. وہاں پر 5 خاتون کا ذکر کیا ہے اللہ نے سورۃ تحریم کی آیتوں میں دیکھ لیجیے. 2 پیغمبروں کی بیویاں ہیں، حضرت نوح، حضرت لوط، پیغمبروں کے ساتھ ہیں، جہنم میں جا رہی ہیں. کیوں؟ خراب تھی، ماحول اچھا تھا، خود خراب تھی، جہنم میں گئی. آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہیں، ماحول خراب تھا، جنت میں جا رہی ہیں. مریم جن کا کوئی شوہر نہیں تھا لیکن نمونے کے قابل ہو گئی ہیں. 5 خاتون ذکر کیا اللہ نے سورۃ تحریم کے اندر. تو اس موقع پر فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ سے مجھے امید تھی، پالتے وقت ہی ہمیں نفع دے گا بچہ اور ہم بیٹا بنا لیں گے اس کو. آج نفع دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے پہچانا ہے رب العالمین کو. آج میں بھی اسی رب پہ ایمان لاتی ہوں. جادوگر ایمان لے آئے، موسیٰ کی بیوی آسیہ اللہ پر ایمان لے آتی ہیں. فرعون تو بوکھلا گیا، لٹا دیا. فرعون کا ایک لقب تھا ذل اوتاد، اور فرعون ذل اوتاد سورہ فجر 30 دیکھ لینا. میخوں والا، لٹا کر انگلیوں میں کیل ٹھوکتا تھا. 20 انگلیاں ہیں نا دونوں میں، دونوں ہاتھوں پیروں میں، ہر انگلی میں کیل ٹھوک دیتا. اور اس کے بعد اس کے جسم پہ سانپ ڈالتا، بچھو ڈالتا. اب بدن سے آدمی حرکت بھی نہیں کر سکتا. اس کی سزا کا یہ عالم تھا. اس طرح سے سزا دیا کرتا تھا فرعون ذل اوتاد. اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب بندہ نہیں دے سکتا، اور جب اللہ عذاب دینا چاہے تو بندہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسا عذاب دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے، کوئی دے سکتا. تو فرعون کی یہ کیفیت کہ بوکھلا گیا، میرے گھر میں ایمان داخل ہو گیا، میرے ساتھ مقابلے میں جو لوگ آئے تھے معاونین ان میں اسلام داخل ہو گیا. اب تو حکومت میری خطرے میں پڑ گئی. لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میں نے پالا اور پوسا اور جس کی خاطر میں نے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا. لگتا ہے شامت آ گئی. اب کتنا غصے میں ہوگا آدمی، کتنا بوکھلایا ہوگا. دھمکی دینا شروع کر دیا.
دیکھو الفاظ دیکھو. قال فرعون, فرعون بولا آمنتم به, تم لوگ اس پر ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا, یعنی میرے اجازت کے بغیر اور میرے حکم کے بغیر تم لوگ میرے بلائے ہوئے ہو نا, میرے پاس آئے ہو, مجھ سے انعام ملنا ہے, میرے حکم کے بغیر میری اجازت کے بغیر تم نے اس پر ایمان لے آیا. لگتا ہے تم نے مکر کیا ہے. میچ فکسنگ یاد آیا مجھے ابھی. ہاں میچ فکسنگ کیا ہے, پہلے سے لگتا ہے ہارنے کا پروگرام بنا رکھا تھا تم لوگوں نے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہی خالی ہو رہا ہے, جب سے ہو رہا ہے دیکھو. ہاں فرعون سمجھ گیا اس چیز کو, کوئی نئی بات نہیں ہے, قرآن پر سب ملتا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, یہ مکر کیا ہے, فکسنگ. مکر کہتے ہیں خفیہ سازش, خفیہ داؤں, خفیہ پلاننگ. ان ھذا بے شک یہ لمکر, البتہ مکر ہے, کارروائی ہے. کیسی مکرتموہ, تم نے اس کو مکر کرتے ہوئے بتایا ہے. فی المدینہ, شہر میں. کیا تم ایسا جاؤ, میں ایسا آتا ہوں, تم ایسا اچھا جانا, پورا ملک ہمارا ہوگا, قبضہ کریں گے. مقصد لتخرجوا منها اهلها, تاکہ تم نکالو وہاں سے اس کے مکینوں کو, بادشاہت کو, اس کے ایوان کو, اس کے سلطنت کے تمام منشینوں کو, سب کو باہر کر دو. لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون, ان قریب جان لوگے کیا کروں گا میں. فسوف تعلمون, ان قریب جان لوگے. دھمکی دیا. لأقطعن أيديكم, میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ. لأقطعن, میں ضرور کاٹوں گا. اس کا مادہ ہے قطع, کاٹا. آخر میں نون تو ہے, اس پر تشدید ہے, نون مشددہ, اور شروع میں جو لام ہے لأقطعن میں, ان دونوں سے تاکید پیدا ہوتی ہے. میں ضرور کاٹوں گا. أيديكم, تمہارے ہاتھ. وأرجلكم, تمہارے پیر. من خلاف, مخالف سمتوں میں, یعنی داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر, اور بایاں اگر ہاتھ کاٹ دیا تو داہنا پیر, مخالف سمتوں میں کاٹوں گا. اس کے بعد کیا کروں گا, ثم پھر لأصلبنكم اجمعین, تم کو ضرور چڑھا دوں گا سولی پر, سب کو. تو پہلے ہاتھ کاٹوں گا, پھر پیر کاٹوں گا, پھر سولی پر چڑھا دوں گا. اس دھمکی سے تاکہ لوگ ڈر جائیں. لیکن جن کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو اپنا نہیں سمجھتے, اور اپنے پاؤں کو اپنا نہیں سمجھتے, وہ اپنی جان کو اپنا نہیں سمجھتے. آج بھی اس کے نقش قدم پر لوگ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. آج بھی ہم کو اپنے اسباب, اپنے عائش پیارے لگتے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا ذرا کم ہو گیا, یعنی مقدار میں نہیں, کیفیت میں, مقدار میں کبھی کم نہیں ہوتا, تو ہم بوکھلا جاتے ہیں. لیکن آج بھی یہ سوچتے ہیں, وہی اس نام کو پکارتے ہیں. آج وہی کیا کہا جادوگروں نے, قالوا انا الی ربنا منقلبون, کہا بے شک ہم اپنے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. منقلبون, انقلاب, پلٹ کر جانا. تم کیا کرتے کر لو, ہم تو پلٹ کر جانے والے وہی ہیں. ہماری روح نکلے گی, اسی کے پاس جائے گی. تیری سزا تو محدود ہوگی اس دنیا تک. یہ ان کا جواب 3 مقام پہ آیا ہے. ایک تو سورہ اعراف میں ہے, سورہ شعراء میں ہے, اور یہی ان کا مضمون سورہ طٰہٰ میں ہے. تمہیں جو کرنا ہے کر لے. الفاظ دیکھو, سورہ طٰہٰ کے لاتا ہوں یہاں, کہا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تجھے جو کرنا ہے کر لے, تیرا فیصلہ, تیرا حکم نامہ, تیرا عذاب اس دنیا تک محدود ہے. جیسے اس تن سے روح جدا ہو جائے گی, تیرا قابو ہم پر نہیں چلے گا, ہم تو رب کے پاس جائیں گے. یہ ایمان ہے. ہماری تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے گا اس دن. وما تنقم منا الا ان آمنا, اور تم نہیں انتقام لیتے ہو ہم سے مگر اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب کی آیتوں پر. لما جاءتنا, جب وہ آیتیں ہمارے پاس پہنچ گئیں, موسیٰ کی توسط سے 2 معجزوں کی شکل میں, ہم ایمان لے آئے ہیں. ہمارا یہی قصور ہے, اور کیا قصور ہمارا ہے. یہ تو ہو گیا چیلنج. حضرت موسیٰ کے سامنے حق کا اظہار کر کے ایمان میں داخل ہو گئے, اور پھر ان سے کہا جو کرنا ہے کر لے. تیرا انتقام اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہم رب کو مانتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں, تاکہ کل قیامت میں یہ گناہگار بھی اس کی گواہی دینے مجبور ہو جائے. سزا کیوں دیا تھا, جادوگر تمہارے تھے نا, ان کو سزا کیوں دیا, اس لیے کہ اللہ کو مان چکے ہیں. بس چنانچہ وہ سب کے سب دعا کرتے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہم پر صبر کو اونڈیل دے. ربنا, اے ہمارے پروردگار, افرغ علینا, ہم پر اونڈیل دے صبر کو. صبر کیا چیز ہے, بہت سے لوگ صبر کی ایک قسم جانتے ہیں, بس صبر کی 3 قسمیں ہیں, صرف ایک جانتے ہیں. بیشتر لوگ ایک ہی جانتے ہیں. یہاں کون سی قسم ہے, وہی تیسری جو ہم جانتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار ہمارے ہم پر اونڈیل دے, صبر کا فیضان ڈال دے. وتوفنا مسلمین, اور ہم کو وفات دے مسلمان بنا کر, کہیں گھبرا کر ہم اسلام سے نہ پھر جائیں, کہیں تکلیف میں ہم تل ملا کر اسلام کو چھوڑنا بیٹھے, ہماری وفات اسلام پر ہو. آج ہم جنازے میں یہی تو کہتے ہیں, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے پروردگار ہمیں جس کو حیات دے تو اسلام پر باقی رکھ, اور جس کو وفات دے ایمان پر. یہی وہاں دعا کی گئی, کیونکہ اس جہان کا سارا فیصلہ اسی ایمان و اسلام پر باقی ہے. اب یہاں سے 2 لفظ دیکھ لو آپ, ایک تو ہے صبر, اور ایک ہے وفات بحالت اسلام. 2 باتیں عرض کرتا ہوں. صبر کہتے ہیں جمنا, صبر کہتے ہیں ثابت قدم ہونا, صبر کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا, یعنی کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں میں اپنے موقع پہ جم جاؤں, یہ صبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ایمان والو صبر کرو یعنی جم جاؤ, جو موقف ہے اس پر جم جاؤ. تو ایک صبر تو یہ ہے جم جانا, مصیبتوں پر پھسلنا نہیں, بچ جانا, یہ صبر ہے. اور ایک صبر یہ ہے کہ نیکی کرنا, اطاعت کرنا, اس میں تکلیف ہو اس کو جھیل لینا. گویا نیکی کرنے میں تکلیف جھیلنا یہ صبر ہے. برائی کو ترک کرنے میں تکلیف ہوگی, اس کو چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوگی, اس کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. تکلیف پر برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. نیکی کرنے میں تکلیف ہوگی یہ بھی صبر ہے. گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوگی یہ بھی صبر ہے. مثال دیا میں نے, فجر کی نماز پڑھنا جماعت سے نیکی ہے, لیکن اٹھ کر آنے میں تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, یہ صبر میں شمار ہے. ایک آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, اب جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہے لیکن عادت پڑ چکی ہے, اس کے چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے. بیڑی کا, سگریٹ کا, شراب کا عادی ہے, چھوڑنا چاہ رہا ہے, قرآن کو سن کر توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ رہی ہے, چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے, پیٹ پھول جا رہا ہے, کچھ بھی ہو جا رہا ہے اس کو, یہ کیا, یہ صبر ہے. تو صبر کی 3 قسمیں, مصیبت پر جھیلنا صبر, گناہوں کو چھوڑنا صبر, نیکیوں کو کرنا صبر. 3 قسموں سے ہوتا ہے. یہاں پہلی قسم مراد ہے تکلیف کتنی بھی آنے پائے میں اپنے موقع میں جم گیا ہوں, اب ہلنا نہیں چاہتا ہوں. یہ اعلان ہو گیا, ان کی دعا ہو گئی, فرعون کی دھمکی ہو گئی. اب جتنے تھے حضرت موسیٰ کے خلاف فرعون کے دربار میں, وہ کہتے ہیں
موسیٰ کو جیتنے کے بعد ایسے ہی اگر چھوڑ دیں گے تو سب لوگ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ اسلام میں آ جائیں گے. فرعون تم تنہا رہ جائیں گے. اب ان کو چھوڑنا ایسا اچھا نہیں ہے. سانپ کی تو منڈی کچل دی جاتی ہے. ختم کر دو قصہ, اب موقع مت دو. دیکھو الفاظ, وقال الملأ من قوم فرعون, فرعون کے قوم سے سرداروں نے کہا, اتذر موسیٰ وقومہ, کیا تم چھوڑ دیں گے موسیٰ کو اس کی قوم کو, لیفسدوا فی الارض, تاکہ فساد کرتے رہیں وہ زمین میں, ویذرک وآلہتک, اور آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں. تین باتیں کہا گئی, موسیٰ کو چھوڑنا, ان کی قوم کو چھوڑنا, تاکہ وہ فساد کرتے جائیں ملک میں, اور وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑتے رہیں, مسلسل اوائڈ کرتے رہیں. تم چھوڑ دیں گے ان کو, یہ تیش ڈرانا ہے, چابی بھرنا بولتے ہیں اس کو, جیسے وزیر ویسے بادشاہ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے خیر چاہتے ہیں اس کے ساتھیوں کو اچھا رکھتے ہیں تاکہ مشورہ اچھا دیں, اور جس کو گڑھے میں ڈالنا ہوتا ہے اس کے ہم نشینوں کو برا کر دیتے ہیں وہ تاکہ برا مشورہ دیں. پہلے وہ خراب ہوتے ہیں پھر بادشاہ خراب ہوتا ہے. اگر ساتھی مشورہ دینے والے اچھے ہو جائیں تو یہ نوبت نہیں آئے گی. اچھے مشیر, اس بات حکم دیا گیا ہے اچھوں کے ساتھ رہو, اچھوں کے ساتھ رہو. آج جو لوگ اپنے آپ میں تنتناتے ہوئے پھرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے, ان کے مشیر اچھے نہیں ہیں, گندے لوگ ہیں, ان کے اندر انسانیت نہیں ہے, یہ حیوان ہے, انسان کی شکل میں حیوان اور بھیڑیے ہیں. اس واسطے ان کے مشورے میں رحم و کرم نہیں دکھائی دیتا ہے آپ کو. ایسے لوگ ہمیشہ مضر ہوتے ہیں. تو وہاں بھی اس کے جو ہم نشین تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے. مجھے مقولہ یاد آتا ہے, آپ کو سنایا بھی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا, بڑی پیاری بات اور بڑا عمدہ جواب. المرتضیٰ پڑھو حضرت علی کی, حضرت علی کے بارے میں المرتضیٰ پڑھو مولانا علی میاں صاحب کی. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں بڑی شان سے آگے بڑھتا گیا مسئلہ, مگر آپ کے زمانے میں, عثمان غنی کے زمانے میں جہاں دیکھو فتنہ شروع ہو گیا, فساد شروع ہو گیا. کیا وجہ ہے اس کی, آپ کنٹرول کر سکتے؟ آپ کو اتنی بہادری ہے, قضات ہے, علم ہے, کنٹرول نہیں کر سکتے آپ, کیا وجہ ہے؟ لمبا کر کے پوچھا, سوال کو پھیلا کے پوچھا. حضرت علی کا جواب بہت معقول تھا. وہ فرماتے تھے فرق یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم. بس یہ فرق ہے, ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم. فرق دیکھ لو. تو ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رہو, اچھوں کی صحبت میں رہو, اچھی کتاب پڑھا کرو. سب سے اچھی کتاب کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, نتیجہ ہے. تو فرعون کے جو ہم نشین تھے مشورہ غلط دیا, انہوں نے کیا کہا, چابی دیا کہ موسیٰ کو ان کی قوم کو چھوڑو مت, ورنہ فساد کرتے رہیں گے, تم کو معبود نہیں مانیں گے, تمہارے معبود کیسے تم کو چھوڑ دیں گے. فرعون کیا کہتا, قال سنقتل ابناءهم, ان قریب ہم قتل کرتے رہیں گے ان کے بیٹوں کو, اب تک جیسا کرتے آئے ہیں. ونستحيي نساءهم, اور زندہ رکھتے رہیں گے ان کی عورتوں کو جیسے اب تک رکھتے آئے ہیں. وإنا فوقهم قاهرون, اور بے شک ہم ان کے اوپر قہر کرنے والے ہیں. قاہر قہر سے ہے, قہر کے معنی آتے ہیں غلبے کے آتے ہیں, ہم ان کے اوپر زور ڈالتے ہی رہیں گے. وإنا فوقهم قاهرون, قہار اللہ کی صفت ہے, اسی سے قہر ہے, غلبہ ڈالنا, یعنی ہم ان پر مسلسل زور ڈالتے رہیں گے, دباتے رہیں گے, ان کو پیستے رہیں گے, ان کو ابھرنے نہیں دیں گے ہم. لیکن جس کو اللہ ابھارے اسے کون دبا سکتا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو سب دبانا چاہتے, بولتے سب ہیں ہر لحاظ سے کہ بیچارے مستحق ہیں, بیچارے مستحق ہیں, لیکن دبانے میں کوئی کمی نہیں ہے کسی کی طرف سے. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونا دے کے بہلایا گیا ہوں, بس خالی دبا دے. تو یہاں پر فرعون کا نقشہ دیکھ لیا. حضرت موسیٰ نے کہا, قال موسیٰ لقومہ, موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد چاہتے رہو, اس کے ظلم سے, اس کے انتقام سے, اس کے قہر و جلال سے, اور اس کے تمام دشمنیوں سے. استعینوا باللہ, اللہ سے مدد چاہتے رہو. ابھی طاقت نہیں آئی ہے, کیا کرو, بپھر کے اچک کے حملہ مت کرو. جب بلی مایوس ہوتی ہے تو کتے پہ حملہ کر دیتی ہے. جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے, الٹا پلٹا پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تلوار پڑنے والی ہے, راستہ بھاگنے کا سب بند ہو چکا ہے, اب مرنا ہی مرنا باقی ہے, تو تلوار کی نوک اور دھار کو اپنے ہتھیلیوں سے پکڑنے کی کوشش کر لیتا ہے. کیوں؟ معلوم ہے یہ تلوار گردن میں پڑنے والی ہے, شاید ہاتھ رک جائے, ہاتھ تک رک جائے, تو اپنے ہاتھ سے تلوار کی نوک کو پکڑ لیتا ہے. جس طرح بلی کتے پہ حملہ کر دیتی ہے, جس طرح مایوس انسان کی زبان لمبی ہو جاتی ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے. تم ایسا مت کرو, استعینوا باللہ واصبروا, مدد اللہ سے چاہو اور صبر کرو. اس آیت کو دیکھو تو مکے کے 13 سال کے حالات سمجھ میں آ جائیں گے, نبی کے مکی دور 13 سال کے سمجھ میں آ جائیں گے. کفو ایدیکم, ہاتھ کو باندھ کے رکھو, ابھی انتقام نہیں ہے, صبر صبر صبر. یہاں بھی کہا گیا. اس کے بعد تسلی کیا دی گئی, واصبروا, صبر کرتے رہو, کب تک, ان الارض للہ, زمین تو اللہ کی ہے, حقیقی زمین کا مالک اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, اللہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا. والعاقبۃ للمتقین, اور نیک انجام متقیوں کا ہے. یہ آیت بے ہی آپ کے حالات پہ فٹ آتی ہے اس وقت. آپ سے مراد پورے مسلمان. دیکھ لو سارے عالم میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ صبر کے موقف میں آ گئے, ان کے پاس سچائی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے, ان کا کوئی امیر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے, آپس میں سب بکھرے ہوئے بٹے ہوئے, اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتے ہوئے لگے. اس لیے کیا ہے, ایک ہی راستہ ہے, صبر کرو. زمین اللہ کی ہے, اور جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے. آخری بات کہا, والعاقبۃ للمتقین, نیک انجام متقیوں کا ہوگا. یعنی جو خدا سے ڈرنے والا ہے بظاہر وہ قتل ہو جائے گا, لٹ جائے گا, کھس جائے گا, پھر جائے گا, کسی بھی حال میں ہوگا, لیکن نیک انجام اسی کو ہونے والا ہے, کیونکہ مظلوم اللہ کو پسند ہے, ظالم پسند نہیں ہے. جنت مظلوم کے لیے ہے, ظالم کے لیے نہیں ہے. جب ظالم کے لیے نہیں ہے تو تم مظلوم بنو. حضرت عثمان غنی سے کہا تھا لوگوں نے, آپ خلیفہ ہیں, اجازت دیجیے ہم ان بلوائیوں کی تکا بوٹی کر دیتے. عثمان غنی نے کہا تھا, ہم اپنے لیے نبی کے شہر میں خون نہیں چاہتے, نبی کے شہر میں ہم اپنے نفع کے لیے, مدینہ کی گلیوں میں ہم خون نہیں چاہتے ہیں. عثمان غنی خلیفہ ہیں, حضرت حسن و حسین جیسے لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں, اجازت کے منتظر ہیں, لیکن گھر میں گھس کر لوگوں نے شہید کر دیا. شہادت, مظلومیت, قرآن کی تلاوت لے کر وہ پہنچیں گے محشر کے میدان میں. عثمان غنی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے, لیکن ظالم نہیں بنے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظالم نہیں دیکھنا پسند کرتے, مظلوم پسند کرتے. اور کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی فریاد کو پسند کرتے ہیں جو مظلوم ہونے کی وجہ سے اپنے ظالم کے کردار کو بیان کرتا ہے. لا یحب اللہ الجہر من السوء
من القول الا من ظلم، جو مظلوم ہے اس کے باتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. حالانکہ غیبت پسند نہیں آتی، لیکن جب مظلوم اپنے ظالم کی حالات کو بیان کرتا ہے تو اللہ کو پسند آتا ہے. اس لیے فرمایا نیک انجام تو متقیوں کا ہوگا. تم ظالم نہیں بننا، مظلوم بن جانا. آخری آیت ہے، رکو پورا کر دیتا ہوں، چھوٹا سا رکو ہے یہ. پوری قوم نے کیا کہا؟ پوری قوم جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا وہ ایسا ہی کہتی ہے. ان کا دماغ کیا تھا؟ کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. کہنے لگے موسیٰ ہم تکلیف دیے گئے اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آتے، اور اس کے بعد کہ تم ہمارے پاس آ چکے. یعنی آنے سے پہلے ایک تکلیف تھی اور آنے کے بعد پھر ایک تکلیف ہے. فائدے کیا ہوا آپ کیا کہ آپ نہیں آئے تھے تب بھی مظلوم تھے، آپ آ کے مقابلہ کیے تب بھی تکلیف میں، تو فائدہ کیا ہوا مقابلہ کرنے سے؟ حالات جو کتور آ گئے، کچھ تو فائدہ نہیں ہوا اس کا. یہ کبھی کبھی آتا ہے، یہ حال آتا ہے. فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ آیا تھا. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں، مکہ 8 ہجری میں. مکہ فتح ہونے کی بنیاد سن 6 ہجری کا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. صلح حدیبیہ جب ہوئی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم واپس جاتے، اگلے سال عمرہ کرنے کے واسطے آتے، ہتھیار کے بغیر آتے، 3 دن میں نکل جاتے. تمہارا آدمی آیا تو ہم واپس کر دیتے، ہمارا آدمی آیا تو واپس نہیں کرنا. یہ سب شرطیں طے ہو گئیں. لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، مگر اب صلح میں دب کر کیوں ہیں؟ ان کا آدمی آ جائے ہم واپس کر دیں، ہمارا آدمی ان کے پاس پھنس جائے تو واپس نہ کریں، دبتی ہوئی صلح کیوں کریں؟ ہم کیا حق پر نہیں ہے؟ ان کا آدمی اگر مارا جائے گا تو جہنم میں جائے گا اور ہمارا مارا جائے گا تو جنت میں جائے گا. کیا یہ حق نہیں ہے؟ پھر بھی ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ بڑے بڑے صحابہ جوش میں تھے. حضرت عمر جوش میں تھے، اتنا جوش میں تھے کہ بڑے تلخ لہجے میں گفتگو کیا. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ایسا نہیں کہا تھا؟ بعد میں سوچتے تھے تو روتے تھے، صدقہ کرتے تھے، یا اللہ میں نے کیسی گفتگو کی نبی سے، جلا لیں کہ ہم حق پر ہیں، دب کر صلح کیوں کرتے ہیں؟ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ صلح حدیبیہ حقیقت فتح مبین ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی شکل میں تمہیں امن سے 1 سال کا موقع ملے گا اللہ کا پیغام پہنچانے کا. تم کافروں سے قریب ہوں گے، وہ تم سے قریب ہوں گے، تمہارے اچھے اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے کا موقع ملے گا. چنانچہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری کے بیچ میں جتنا لوگ اسلام میں داخل ہوئے اتنا کبھی داخل نہیں ہوئے. اور ٹھوس، کیونکہ اخلاق کو دیکھ کر آئے، صفات کو دیکھ کر کے آئے. یہی لوگ فتح مکہ میں لشکر بنے، لشکر مسلمانوں کی طرف سے. تو فتح مبین ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ نے کہا تم تو کمزور ہو، تم سمجھتے ہو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بڑا فائدہ ہوا. لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی ہے، لوگ مان چکے ہیں کہ جادو کچھ اور ہے، معجزہ کچھ اور ہو چکا ہے. دیکھو پوری قوم کہتی ہے اوذینا من قبل ان تاتینا، ہم ستائے گئے اس سے پہلے کہ ہمارے پاس آپ آتے، اور من بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کہا امید ہے تمہارا پروردگار ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، ويستخلفكم في الارض، اور تم کو بنا دے گا خلیفہ زمین میں. فينظر كيف تعملون، چاہیے کہ دیکھیں کیسا کرتے ہو تم لوگ. چاہیے فينظر كيف تعملون، تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر اللہ فیصلہ کر دیں گے. یہ وعدہ تھا حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کا یہ وعدہ کہ ان کا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور اس زمین کا یعنی ملک مصر کا تم کو حاکم بنا دیا جائے گا، یہ پوری قوم غرق کر دی جائے گی. یہ وعدہ کیسا پورا ہوا؟ پورا ایک رکوع ابھی باقی ہے انشاءاللہ. 9 نشانیاں، فرعون کے اوپر اللہ کا عذاب 9 قسم کا، اس کا بار بار وعدہ کرنا، وعدے کو توڑ دینا، اور بالآخر پوری قوم کا دریائے نیل میں غرق ہونا. یہ سب تفصیلات اگلے رکوع میں انشاءاللہ آ رہی ہیں. اس کو آئندہ ہفتہ ہم پیش کریں گے. وقت ہو گیا ہے.